الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی محمد وعلی آل محمد وجزہ عنا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعرات شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق، یعنی مرد کے ذمے اپنی بیوی کے حقوق بتائے گئے۔ اب بیوی کا ذمہ کیا ہے دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق بیوی پر شوہر کا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا حق ہوتا ہے؟ شوہر کا حق ہوتا ہے بیوی پر۔ ہر امر میں، ہر کام میں، ہر حکم میں شوہر کی اطاعت کرنا بشرطے کہ معصیت نہ ہو، یعنی گناہ کی طرف اگر شوہر بولتا ہے تو گناہ کا کام نہ کرے۔ معصیت کے معنی گناہ کے بارے میں اگر کوئی بات بولتا ہے شوہر تو وہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ ہر کام کرنا چاہیے۔ شوہر گناہ کا کام بھی کبھی بولتا کیا معلوم نہیں، سے اٹھا لگا جا، بعد میں دیکھ لیں گے وہ بیوی کیا بولتا، اٹھا لگا جا معلوم نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہے نہیں وہ واقعہ، دودھ میں پانی ڈالو، ماں بیٹی کا قصہ ہے۔ ماں بولتی دودھ میں پانی ڈالو، بیٹی کیا بولتی؟ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے اللہ دیکھے۔ تو بعض ایسی چیزیں ہیں جس پر گناہ ہوتا ہے، جس پر کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ اگر گناہ کی کوئی چیز یا کوئی گناہ کا حکم دیتا ہے شوہر تو وہ کام نہ کرے، اس کے علاوہ ہر کام کا سننا ضروری ہے۔ اگر کسی گناہ کا حکم دے، مثلا فلاں گناہ کرو، یہاں دیکھو، زکوٰۃ نہ دو، فرض نماز ادا نہ کرو، یا نامحرموں سے پردہ نہ کرو، وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں ان کا کہنا ماننا حرام ہے۔ روزہ سب رکھنا ماں نہیں، اللہ کا حکم ہے، میرا حکم مان گئے تو کیا اللہ دیتا ہے کہ کھانا تجھے؟ نعوذ باللہ۔ اس کی کمائی کے اکڑ نے اسے کیا کر دیا؟ فرعون سے آگے بڑھا دیا، نمرود سے آگے بڑھا دیا، اللہ کا مقابلہ کرنے لگا۔ زکوٰۃ نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کا اگر شوہر حکم دیتا ہے تو ان کا کہنا نہ مانے اور ان کی مخالفت کرنا فرض ہے۔ اور اگر کسی مستحب کام سے روکے تو شوہر کی بات کا ماننا واجب ہے۔ یہی حکم ہے ان کاموں کا جو مکروہ تنزیہی ہیں۔ اگر خاوند ان کے کرنے کو کہے تو عورت اگر ہمت والی ہے تو وہ کام نہ کرے، اگر ہمت والی نہیں ہے تو وہ کام کر لے، چونکہ بعض شوہر دیندار نہیں ہوتے جس کی وجہ سے نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے فساد سے بچنے کے لیے جائز اور مکروہ تنزیہی ان کاموں میں شوہر کی اطاعت کر سکتی ہے، البتہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ ان تمام امور میں شوہر کے منع کرنے سے بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جتنی باتیں اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حکم ملا ہے، اگر ان باتوں کی مخالفت کرتا ہے شوہر، اگر ان باتوں کو کرو نہ کو حکم دیتا ہے، نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو شوہر کی بات ماننا نہیں، اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ کے نبی کی بات ماننا۔ فرض کے احکام، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان تمام چیزوں کو شوہر کے روکنے پر بھی نہیں روکنا چاہیے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دینا، ماں آتی ہے، بہن آتی ہے، بھائی آتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، غیر مرد آتا ہے یا خود عورت کا خلیرہ بھائی آتا ہے، مولیرے بھائی آتے ہیں، چچا زاد بھائی آتا ہے، تایا زاد بھائی آتا ہے،
تو شوہر کی اجازت کے بغیر ہرگز ان کو گھر میں نہیں جمانا، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ کس کی اجازت کے بغیر؟ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نکلنا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں سے کسی کو کوئی چیز نہ دینا۔ شوہر کا مال ہے، انہیں نہیں ہے، اٹھا کے نہیں دے دیتی دوسرے۔ اس کی اجازت کے بغیر نہ نفل نماز پڑھنا اور نہ نفل روزے رکھنا۔ شوہر نہیں ہے، پوری نمازیں پڑھتے ہیں، خوشی سے پڑھ لو۔ شوہر ہے، نماز پڑھنے سے کوئی اعتراض کرتا نہیں ہے تو نماز پڑھ لو۔ برابر بھوک کی حالت میں شوہر آگ بیٹھے آیا، میں 2 رکعت نفل پڑھ لو، کچھ آنگی بولے تو اس کی نماز قبول نہیں، اللہ کے در پر حاضری نہیں دے گی۔ تو شوہر کی اطاعت، فرض نماز کا تو اجازت دے دیا نا، سنت کا تو اجازت دے دیا نا، اب میں لمبا نماز پڑھ لو کو ٹھنگی کر بولے تو سب نہیں۔ روزہ رکھ ڈلتی ہے، نفل روزے، بار بار نفل روزے رکھ، تو فرض روزہ رکھنے میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نفل روزہ رکھنے میں شوہر سے اجازت لے لو۔ اس کی تمنا ہوگی آج کے دن کہتے ہوئے نئی چیز لے کر کھلانے کا، اگر آپ غور سے سنو، نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ لی، نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ لی، شوہر لا کر کوئی چیز اسے اپنی محبت سے کھلاتا ہے تو وہ کھانا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ روزے کی پرواہ نہیں کرنا، شوہر کے ہاتھوں کا کھانا کھانا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ کا شوہر مانتا ہے چلو جان دے ہمیں افطاری میں کھا لیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کب دے تو روزہ رکھ لیتی، کھا بچی، کیا کرنا انہیں؟ کھانا چاہیے۔ شوہر کے حیثیت سے زیادہ نان و نفقہ طلب نہ کرنا۔ کماتا انہیں روزانہ 200 250 300 روپے، روزانہ 500 روپے کا خرچہ کرتی ہے تو انہیں کہا بھیک مانگے گا، دیکھتا ہے سوب ہوتا نہیں گا تو بولتا کیا تھے طلاق نہیں گا تو جا تیری اماں گھر چل جا بول۔ اب بھی نہیں بیزار آیا، سیدھا انہیں جا ٹرین کے سامنے کھڑی جاتا، مجبور آدمی کیا کر سکتا۔ عام طور پہ اکثر حوادث، یہ حالات جو برے ہوتے ہیں عورت کے دیندار نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ دینداری اگر اس کے اندر رہے نا، کم مقدار میں بھی صبر کر کو چلتے رہتے، کیا کرتے رہتی ہے؟ کم بھی دیے چلتے رہتی گاڑی۔ اپنے خاوند کو اس کی غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ شوہر غریب ہے یا اس کی شکل و صورت میں ذرا خرابی ہے گا تو بیوی کیا نہ کرنا، چبا کو دکھانا نہیں، ورنہ اللہ بڑے ناراض ہو جاتے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے نا، اس کی کسی عبادت پر بھی اللہ توجہ نہیں دیتے۔ اگر کوئی امر خلاف شرع خاوند میں دیکھے تو ادب سے منع کرنا۔ نیز مردوں کو دیندار بنانا بھی عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے شوہر تو اسے کیا کرنا؟ ادب کے ساتھ سمجھانا، بیلن اٹھا لگ سمجھانا نہیں۔ اللہ معاف کرے، ادب کے ساتھ سمجھائے تو بھی اب کے مرد ہے نہیں سمجھتے، ان کو بیلن میں دیے تو ہی سمجھتے نہیں۔ کتنی خلا، اکثر خلا، اللہ معاف کرے شوہر کے شرابی ہونے کی وجہ سے ٹوٹا۔ شوہر پیلا کو مارتا، بچوں کو ستاتا، گھر کی چیزیں لے لگ جگ بیچ ڈالتا، سسرال گھر سے جتنے مال آئے سب کچھ بیچ دیا، چیزیں جو آئے وہ بیچ دیا، عورت کے کپڑے بھی بیچتا ہے، معلوم کیا نئے جوڑے ہوتے نہیں وہ بھی لے لے جگ بیچ کو پینے کے واسطے۔ یہ خلا کی مجلس میں تھا، وہ عورت روتے ہوئے آ کر بولتی ہے حضرت میری چیزیں تو پورا بیچ دیا ہے، مجھے کیا بھی اعتراض نہیں، میری بچی کے پاؤں میں میرے والد صاحب پٹی ڈالے وہ بھی نکال لگ جا، ایسا کھل کو الفاظ بولتی ہے، سور کا پیشاب پینے کے واسطے حضرت میرا بچے کا پٹی چھنا لیا، حضرت کتنا پیٹ جل کو بولتے ہیں۔ کسی چیز کے نشہ چڑھ جائے نا، نہ اس میں حرام دیکھے جاتے نہ حلال دیکھے جاتے، اللہ ہماری حفاظت۔ پھر وہ خلا ہو گیا، پھر بعد میں چل کر وہ بچیوں کا اگر کام کاج میں ہو تو باپ کہاں ہے تو کیا بولیں گے؟ شرم آنی چاہیے ایسے مردوں کو، اللہ ہی ہدایت دے۔
اپنے شوہر کا نام لے کر نہ پکارا جائے. ہمیں اتنا تنگ کر کو رکھتے ہیں، ارے آرے بھی بلاتے کبھی بھی، ہم نہ تو نہیں بولتا ہوں. کئی جگہ دیکھیں شوہر کو ارے ترے بھی بلاتے. کسی کے روبرو خاوند کی شکایت نہ کرنا، سسرال گھر میں بھائیوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے. ہمارے یہاں چلتا ہے معلوم کیا، کنتر نہ بنتے نہ سود میں دیتے نہ جی. اس کے سامنے شوہر کو بولتے، انہیں پوچھتا کئی ماں بار بار تو لیتی ہے، تو انہیں برابر کمانے گیا تو میں کیک لیتا ہوں. یہ غیر مرد کے سامنے اپنے شوہر کی بے عزتی کرتی ہے. پھر انہیں پوچھتا، پھر ہفتہ ہفتہ انہیں نہ برتا کا تو میں کر کو ڈالتیس، میں چھوٹا موٹا کام کر کو میں بنتیس، انہیں کیا بھی بنتا نہیں. شوہر کے روبرو زبان درازی نہ کرنا، شوہر کے سامنے کیا نہ کرنا، زبان درازی، زبان زیادہ چلانا نہیں. ہمیں چلانے کی جگہ رکھے تو کون چلاتے، ہمیں اس کے لائق کا رہے تو کون بھی زبان چلاتے نہیں. شوہر کے رشتہ داروں سے تکرار، لڑائی جھگڑے اور بحث و مباحثہ نہ کرنا. بالخصوص شوہر کے ماں باپ کو اپنا مخدوم سمجھ کر ادب و تعظیم سے پیش آنا. یہ سب کیا چیزیں معلوم کیا، ہمیں سنتیں میں پڑھ لے، میری بیوی ایسا چلنا، ہمیں سنتوں میں پڑھ لے، تمہارا شوہر کیا بولے تو بھی میری بہن ذرا سنبھل کو چلنا، ایسا سب نہیں. جیسے سامنے والے معاملہ کریں گے اب کے ماحول میں اس کے مقابلے میں معاملہ ہوگا. ہمیں عزت دیں گے تو عزت لیں گے، ہمیں ان کی تعظیم کریں گے اللہ ہماری تعظیم کرنے کا موقع دیں گے. ہمیں ان کو روزی کا انتظام کریں گے، نظام برابر چلے گا. ہمیں ان کی ضروریات کو پوری کریں گے، غیروں کو دیکھنے سے بچیں گے. ہمیں ان کی خواہشات کو، چھوٹی موٹی چیزوں کو پوری کریں گے، انہوں دوسروں کی خواہشات سے بچے رہیں گے. ان کے حالات پر ہم نظر کریں گے، انہوں دوسروں کی طرف نظر نہیں کریں گے. ہم اپنی اولادوں کی ضروریات کو پوری کرنے کی فکر کریں گے، وہ عورت دوسروں کے شوہروں کے اور دوسروں کے بچوں کی فکر کرنے سے بچے رہے گی. یہ جب تک ہمارے اندر اس کا احساس نہ ہوگا، اس کا احساس ان سامنے والی عورت کے اندر بھی نہیں. اصل کمی پیشیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، اصل کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں. اگر ہم صحیح ہیں نا، واللہ عورت سب سے بہتر بن جاتی. ہمیں رتی عزت دیے، دیکھو انہیں کتنا عزت دے کر بلاتی ہے. آ جا کر کبھی بلانا نہیں، آؤ جاؤ کر بلاؤ. کیا ہو جاتا بولو، موتیاں دانتیں جھڑ جاتے. تمہیں جتنی عزت دیں گے یقیناً اس سے زیادہ ہمیں عزت پائیں گے. جاہلاں ایسا بلانا نہیں. آگے آ رہی ہماری پوری ضرورتوں کا انہیں، ہمارا بستر بھی انہیں، ہمارا دستر بھی انہیں، پوری چیزیں انہیں کرتی. گاؤں والے کو اٹھا کو سر میں بٹھا لیتے عزت دے کے. ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والی بیوی کو عزت دیتے. بیوی کے ذمے اپنے شوہر کی خدمت اور اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرنا لازم اور فرض ہے. ہماری ضرورت کے واسطے چنو سب کرتے. مثال کو ہماری موٹی زبان میں بولتا ہوں، ان کی ایک خواہش ہوتی بند سور کر شوہر کے سامنے رہنا. تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھول لگ دیو، کیا کرو، کچھ پھول لگ دیو. اگر ان کو گننے کی طاقت ہے تو وہ الگ جو پھول ملتا ہے بغیر گنے کے وہ لا کرو. اگر گننے کی طاقت ہے، تکلیف ہوتی ہے تو گناہ ہوا، پھول لا کر دو. ہماری خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ سنورنا چاہتی ہے. اگر وہ سنوری ہوئی چیزوں کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ مجبوراً کسی شادی بیاہ میں تقریب میں جانا چاہے تو اس وقت لڑ کر ہمارے پاس لے کر دوسروں کے پاس جاتے. نعوذ باللہ، غلط ارادہ تو نہیں ہے، لیکن جو خواہشات ہمارے سامنے ہونا چاہیے تھا وہ غیر مردوں کے سامنے ہوتے. کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کسی کے اندر خامیاں ہی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ضرور خوبیاں بھی ہو سکتی. پورے بیکار چیزیں جو اس کے اندر ہیں نہیں بول سکتے، اس کے اندر اچھائیاں بھی ضرور. بریش ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اچھائیاں بھی ہو سکتی. سو برائی ہے کہ تو ایک اچھا رہے گا، ہو سکتا وہ ایک اچھا پورے برائیوں کو ختم کر دے. شوہر کے واسطے زینت اختیار کرنا یعنی خوبصورت بننا، یہ شوہر کا حق ہوتا ہے. شریعت کا حکم ہے کہ اگر عورت شوہر کے لیے خوب زیب و زینت اختیار کرے، اس صورت میں اس کو زینت کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے. آج کل عورتوں کی یہ حالت ہے کہ شوہر کے سامنے تو میلی کچیلی رہتی ہے اور کہیں رشتہ داروں میں جاتی ہیں تو سر سے
پیر تک آراستہ ہو جاتی ہیں۔ افسوس جس جگہ زینت کا حکم تھا وہاں نہیں کرتی، اور جہاں ممانعت ہے وہاں اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ کتاب میں لکھو ہے پردہ لے، ہمیں وہ گھر کی حالت کو دیکھ کو دن بھر انہیں کچن روم میں مر لگتی نہ کر بول کو، شام کو آتے ہوئے رتی پھول لے لگاتے کیا نہیں، کباب لے لگا کو اپنے واسطے پورا کھا لو کو، مسالہ 2 ٹکڑا چھوڑاتے کھالا کو برگار کو جب سو جا کر، وہ بھی ہمارے واسطے لے لگا خود بیٹھ کو کھاتا۔ شوہر کی حیثیت سے زیادہ کسی چیز کی فرمائش نہ کرنا اور نہ زیادہ خرچ مانگے۔ پہلے سے ہمیں دیتش نہیں، انہیں کہاں سے مانگنا، کون سی بھی آگ بولی ہے مہینہ مہینہ میرے شوہر برابر 1000 روپے دے ڈالتے، ہاں میرا شوہر ماشاء اللہ بھیکاری 100 روپے بھی دے، مہینہ مہینہ گزر گئے تھے کیا نہیں کرتا، 100 روپے دیا تو ذرا خود میں لے لیتا، وہ بھی ذرا دے ماں بیت دے تو گیا، وہ مسکراتا ہوا چہرہ 100 روپے ہاتھ میں رکھ لگتا نہیں، وہ ہوں تو واپس پیٹ جل کو دے ڈالتی۔ جب شوہر کبھی سفر سے واپس آئے تو مزاج اور خیریت دریافت کرے۔ بیوی کیا کرنا، دور دراز سے شوہر آتے گا تو ادھر ادھر سے، اب کی بیوی یہاں سے پیڑا آیا رہے پھر بھی ستانے نہ آیا تو گھر کو بجلی بن کو آتا۔ اگر شوہر تمہارے لیے کوئی چیز لائے تو اسے پسند کر لو، آپ کو پسند آئے کہ نہ آئے، بیویوں کو پسند آئے کہ نہ آئے، اسے کیا کرنا، پسند کر لو۔ یہ نہ کہو کہ یہ چیز بری ہے ہم کو پسند نہیں ہے، تو اس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کس کا دل؟ شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری حرکتوں سے اللہ ناراض ہوں گے نہیں۔ ہمیں لے لگاتے اس وقت میں چکو بیوی کو ایک کلر، سالی کو اس سے اچھا کلر رہتا، سیدھا ہمیں بھی برابر کرنا، پورا اس کے اوپر چنگلیاں اٹھ لگانا، اگر خوش ہو جاؤ ان کو، وہ پورے غلطیاں ہمارا چیز، ہمیں ڈھنگ سے رہے تو ان کے اوپر یہ انگلیاں اٹھتے نہیں، اتنی برائیاں بولنے کی ضرورت پڑتی نہیں۔ کبھی بھی غصہ میں آ کر شوہر کی ناشکری نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنت بہت کیا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی، لعنتیں بھی کرتے زیادہ اور شوہر کی ناشکری بھی کرتے۔ بعض رہتے عورتیں اللہ جزائے خیر دے ان کو، کم دیے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، زیادہ دیے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق بتایا ہے اور بہت بزرگی دی ہے۔ شوہر کو راضی اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے، اور اس کا ناخوش اور ناراض ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت و آبرو کو بچائے رکھے، یعنی پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتے رہے، تو اختیار ہے اس کو کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کہ جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، اور جو کچھ جب کچھ کہے تو اس کی بات مانے، اور جان مال میں اس کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ شوہر جب دیکھتا ہے تو بیوی مسکرا کر دیکھتی، کیا کرتی ہے؟ تب وہ جو ٹینشن میں آتا، پوری چیزیں ختم کر لگ، حافظ سے گھر کو آتا، آپ تو بولتے قصہ سنا، ذرا چاہ دے ماں، پہلا تو میں بیٹھو نہ بولتا تمہارا اماں جاؤ، تمہارا بھان کے پورا بولتی، نہیں بولتا پہلے سے باہر سے ٹینشن آیا ہوں ماں، ذرا یہاں تو بھی پھر تمہارا 1000 ٹینشن بنا، میں کیا کرنا ہوگا، یہاں کا ٹینشن کون دے گا؟ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی پر شوہر کا آخری حق یہ ہے کہ بیوی 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے، یعنی عدت گزارے، غم میں زیب و زینت سنگار سوار کو مکمل ترک کر دے، اور شوہر کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت بول کر بھیجی، میرے شوہر مجھے نصیحت کر کے تجارت کو گئے ہیں کہ تم گھر سے باہر نہ جانا۔ یا رسول اللہ میرے والد بیمار ہیں، آپ اجازت دے تو میں جا کر دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا شوہر کیا بولے؟ انہوں نے کہا گھر سے باہر نہ نکلنا، تو آپ کو اجازت نہیں۔ چند دن ہوا باپ کا انتقال ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ حلوہ بھیجی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ میرے والد کے دیدار کر کے آ جائیں۔ حضور نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ ایسے ہی کئی افراد کا انتقال ہوا، کسی جنازے میں وہ عورت شرکت نہ کی، پھر شوہر آنے کے بعد اطلاع میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری، حضور نے اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی خوشخبری۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جن کا ان کے خاندان میں انتقال ہوا، انہوں نے وہ جنازے میں شرکت نہ کی، ان کی مغفرت کے لیے بھی رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس سے، زبان مبارک سے مغفرت کی دعا کی۔ روایتیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ شوہر کا حق ہوتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر کے اندر آنے کی سب سے بڑا حق ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجنبی مرد اور عورت جب دونوں تنہا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غلط کاموں تک جا پہنچاتا ہے، گناہ کبیرہ تک جا پہنچاتا ہے۔ ہمارے بھائی چنو، ہمارے مولر بھائیچ، ہمارے انوج کا تصور نہیں چلے۔ مرد ہر غلطی کو معاف کرتا، بیوی کے ہر غلطی کو معاف کرتا، لیکن مرد کے اندر ایک بات ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے حس، وہ تو اندر ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے حس، کہ وہ عورت اگر کسی شوہر سے ملتی ہے، یا عورت کسی سے فون کے ذریعے سے بات کرتی، یا عورت کسی سے مسکراتے ہوئے ملتی ہے، بات کرتی ہے، تو شوہر کا جی مانتا نہیں، مانتا کیا نہیں مانتا۔ میری بیوی کسی سے بات کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ ہم جائے اور کوئی ہماری بیوی کو دیکھے وہ بھی پسند نہیں۔ تو یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم اس لیے ہوتا ہے، اگر عورت صحیح پردے میں رہی تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتی، اگر عورت صحیح پردے میں رہی تو اسلام کے خوف اور یہ پردے کا خوف مرد کے آنکھوں اور دلوں میں اللہ بٹھا دیتے اور وہ عورت کو نہیں دیکھ سک پاتا۔ یہ جتنا سینہ تان کر جاتی ہے مرد اسے دیکھتا رہتا، یہ جھکے ہوئے جسم سے جھک کر چلتی ہے تو کوئی چیز اس کے لیے روک ٹوک نہیں۔ شریعت جتنا ہو سکے ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنی بہنوں کو دین کے ماحول کے اندر داخل کریں، دین سکھائے، شریعت سکھائے، احکام اللہ اور احکام رسول بتائے، اللہ کا احکامات بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائے، اکابرین کی قربانیاں بتائے۔ بڑی بڑی عورتیں کیسی قربانیاں دے کر دنیا سے رخصت، ان قربانیوں کو تو ہمیں سامنے نہیں رہ سکتے، ویسی قربانیاں پیش کی، مثالیں بھی نہیں پیش کر سکتے، ویسی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ بیوی کے حقوق جو ہم پڑھے ہیں، اب ہمیں ان کو بلا کو بتا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ یہ آپ کے ذمے ہیں کہ تم اگر اب تمہیں جا کو بولو کہ ماں باپ میں سنت کلاس میں بیٹھ کو آیا سو اتتا ہے کہتے ماں کام دیکھ لگ جاؤ جی، اس کے بعد سے جمعرات کو کریکٹ آ جانا، تمہیں کلاس میں بیٹھنا نہیں، کہاں بھی بیٹھنا نہیں، یہاں کو کیا آتے بھی ایک کھجا لگ رہتے نہ کو کرنا نہیں۔ یہ پورا سنے ہی نہیں آپ لوگ، خود آپ کر کو بتاؤ، خود بخود وہ سدھرتے۔ ہمیں کرنا پہلے، ہمیں کرتے رہیں گے وہ راستہ برابر اختیار کرتے، خالی ہمیں بول دے ہو کہ اچھا دوسرے دن ہمارا کام ہمیں بتائے تو بہت اچھا سننا سیکھ لگا ہی نا، پہلا تمہیں عمل کرو جی، تھک دلتی انہیں شکتی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں خود سے عمل کرنا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، قرآن پاک کی آیت۔ جس کام کو تم خود نہیں کرتے ہیں تو دوسروں کو کیوں کہتے؟ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ پہلے ایسے معاملات میں ہمیں پہلے چلنا، ہماری زبان کنٹرول میں رہنا، ہمارے اعضاء صحیح، ہمارا بول صحیح ہو، ہماری باتیں صحیح ہو، ہماری نظریں صحیح ہو، ہمارا سننا صحیح ہو، ہمارا دیکھنا صحیح ہو، ہمارا ہاتھ لگانا چھونا صحیح ہو، ہمارے قدم صحیح ہو۔ جب تک ہم سیدھے نہیں ہوں گے سامنے والے سیدھے نہیں، جب ہم سیدھے ہو جائیں گے نا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خود بخود وہ سیدھے ہو جائیں گے۔
हमें रत्ती सीधा होकर दिखाओ, देखो उन्हें आधा पौना सीधा हो जाता है, हमें आधा सीधा हो तो उन्हें पूरा सीधा हो जाता है। जब औरत के अंदर दीनदारी आ जाती है ना, वाकई घर को जन्नत बना देती, नहीं तो जहन्नम से डबल हो। इसलिए हमें खुद से क्या करना, सबसे पहले सुधर कर रहे, छोटी छोटी बातों में झगड़ना नहीं, छोटी छोटी बातों में लड़ना नहीं। कब भी नमक बढ़ा दलीगा तो लड़ते, बेचारी क्या करेंगी, कभी सोचे तो हम ना रोना आ जाता। दिन भर चूल्हे में मर लग रहती ना, उसके हाथ से एक दो कंकर बढ़ गया तो क्या हो जाता, पहाड़ सर में रख फिर जाता। खाना उठाई भिरका डालते, तेरी अम्मा वो सिखाई क्या, अम्मा को घसीड़ाते, बाबा को घसीड़ाते, भाना को घसीड़ाते, पूरे खानदान को लाख सामने रख दो, इन्हें खाली दो दाना सामने रखी, दो कंकर सामने रखी। और हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी औरत की तारीफ उसके सामने ना करें। फोन के जरिए से भी आता है ना, हमेशा एक दो कंकर बढ़ा डालती है, शोहर सब्र से खाता रहता, एक दिन खुशी के मारे जग बोलता है, माशाल्लाह इतना अच्छा पकाई घर को, उन्हें क्या करता, बीवी के हाथ को बोसा देता, उन्हें एक रपाटा देती, आज मैं पकाई नहीं, बाजू घर से आया उसके स्टेज की तुम ऐसा कर लगे, क्या करते। तो हमें उसके लिहाज से बराबर चलते हैं। कभी कभार हाथ से कभी कभार क्या हो जाता, चीज़ें बदल जाती हैं, एक दो कंकर बढ़ जाते हैं, शक्कर में एक स्पून चाय में शक्कर बढ़ जाता है। तो ऐसे वक्त में क्या करना, पीना रहे तो पीना, नहीं कि तो क्या करना, रख दो खामोश, नहीं मुझे होता नहीं है, कैसा किए, रख दो थोड़ी देर के, उसके बाद क्या ही बोलते नहीं। तो बनाती सोचे साथ से उसे मैं हमेशा होटल में पी लेता, सो क्या रहे होटल में चखा ले, बगा छोड़ो। हमें खुद से जरा लेकर चलने की आदत हमारे अंदर रहे तो कौन भी हमारे ऊपर उंगली उठाते, ना बीवी उठाती, ना ससुराल घर वाले उठाते। हमारे जाने पहचाने इसमें एक मर्तबा हमें गए तो उनके से बिस्लेरी पानी आता, मैं बोला ये वो कावेरी का पानी आता नहीं उस तरफ में, कावेरी का पानी यहाँ तो अच्छा मिलता है ना, ये पिए जाना। हाँ, हमारे दामाद सुनते नहीं, गुस्सा हो जाते, उनको बिस्लेरी पानी चाहिए। जहाँ जहाँ जैसा है उसे क्या करना, चलते चलते चला लेना, मैं वो खाता नहीं ये खाता नहीं। एक मर्तबा मानम बड़ी का इज्तिमा हुआ, हमारे एक जाने पहचाने खास, पूरी ज़िंदगी बैल का ख्वाहिश नहीं, लेकिन इज्तिमा का खाना क्यों में खड़े। मैं बोला भाई तुम्हें तो बैल का खाते नहीं, बैल का खाता नहीं सोचा था, मगर फिर मेरी मौत तक ये बरकत का खाना मिलता कि नहीं। तो जैसा माहौल है उसे लेकर चलते रहना, ये हमारा तरीका। कहाँ देखे तो हम ना क्या होना कि वो छोना कर बोले तो खबर में भी वो मिलेंगे नहीं, लातन मिलेंगे। हमारा रूल्स नहीं चलेगा। अल्लाह जिन चीज़ों को हमारे लिए हलाल बनाया, जो चीज़ें हमारे लिए खैर बनाई, वो इस्तेमाल करते हुए क्या करना, आगे बढ़ते रहना। और ख़ासकर ये मामलात में, घरेलू मामलात में हम अपनी ज़बानों की हिफाजत करें। जैसा चाहे कभी माँ बाप के सामने बच्चे बड़ा ज़बान चला डालते हैं, कभी बच्चों के सामने सख्त अल्फाज से माँ बाप बोल डालते हैं, कभी माँ बाप बच्चों का दिल तोड़ना नहीं, कभी बच्चे माँ बाप का दिल तोड़ना नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि माँ बाप को, कुरान पाक ही की आयत है, उफ़्फ़िल लकुमा, उफ़ तक न कह, माँ बाप को उफ़ तक, वला तनहरहुमा, झुड़क कर बातें, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, नरमी से बात कर, यह हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह हमारी बात हिफाजत करे। वरना अगर माँ बाप के सामने हमारी झिड़की हुई बातें रही ना, अगर हमारे हज भी हैं तो हज भी बेकार है, हमारे सजदे बेकार है, हमारे रोज़े बेकार है, हर अमल हमारा बेकार है। फिर न सजदा फ़ायदा हुआ, न रोज़ा हमारा फ़ायदा हुआ, न हमारा हज, यहाँ तक के मौत के वक्त कलिमा भी नसीब होता है अगर माँ बाप हमसे नाराज़। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जितनी बातें सुने हैं वो एक दो बातें कभी हंसी मजाक अल्फाज ऐसे आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हंसाने के लिए बोलता हूँ, आपको एहसास दिलाने के लिए बताता हूँ ताकि हमारे अंदर भी वो चीज़ें आ जाए। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए, तौबा के साथ अल्लाह ज़िंदगी अता फरमाए, तौबा वाली मौत अल्लाह अता फरमाए। जितनी बातें और जितनी सुन्नतें हम लोग सुने हैं
اللہ پاک ان تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغار